نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آؤ قرآن سمجھے کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دوستو ہم پہنچ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 177 to 182۔ تو دوستو چلیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلام کی رہائی پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کرے تو اسے وفا کرے، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے۔ یہ ہے راست باز لوگ اور یہی متقی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خوں بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خوں بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کریں۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین اکرام، اب ہم اس آیات کے 177 to 182 کے جو نقاط ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں۔
جیسا کہ ہم یہ سلسلہ کلام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے اندر یہ ہماری جو ہے بلو پرنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی قانون اور شریعت کی، اس میں ابھی آگے جو چیزیں آتے جائے گی اور جو معاشرہ تیار ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہمیں چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن باتوں پر ہمیں دھیان دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا تعلیمات دی اور یہ قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ اس معاشرے کو اب وہ ایک پختہ معاشرہ، مسلم معاشرہ جو تیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی باتیں جو دور جاہلیت میں تھی ان باتوں کو نکالنا اور صحیح عمل اور صحیح دین اسلام پر کس طرح سے چلنا چاہیے، اس کی باتیں حلال حرام یہ بھی آگے آتے رہے گا۔ پھر بعد میں اس کی تکمیل جو ہے وہ اگلی صورتوں میں ہوئی، یہ شروعات ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس کے نکات پر۔ دوستو یہ جو آیت ہے، پہلی جو آیت بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست یہ آیت ہے دوستو، جس کے بارے میں یہ ہے کہ نیکی اور نیک لوگ کیا ہے یا کون ہے، اس کے بارے میں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف تم نے اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لیے ہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کو مانے، یوم آخر کو مانے، ملائکہ کو مانے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو مانے، پیغمبروں کو ماننا، اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کر دینا، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرنا، اور جو لوگ مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان پر خرچ کرنا، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرنا، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کرے تو اسے وفا کرے، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے، یہ ہے راست باز لوگ اور یہی متقی لوگ ہے۔ کتنی بڑی یہ آیت، اور اس کے اندر جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کیے، کتنا کہ نیکی کیا ہے، اس تمثیل کے بارے میں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو تو محض بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے۔ دراصل مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابطے کی خانہ پوری کے طور پر چند مقرر مذہبی اعمال انجام دینا اور تقویٰ کی چند معروف شکلوں کا مظاہرہ کر دینا وہ حقیقی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں وزن اور قدرت رکھتی ہے۔ دوستو آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں نیکی؟ یہ کسی بزرگ کے یہاں گئے وہ بھی نیکی سمجھتے، کہ کسی کے پاس گئے وہ نیکی، بہت چھوٹی چھوٹی بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، لیکن اصل نیکی کیا ہے کہ ہم اپنا پسندیدہ مال خرچ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور صبر کریں۔ بہت ساری اس آیت پر غور کرنا اور اس پر بہت ہی غور و خوض کے ساتھ اس کو سمجھنا بہت ہی معنی خیز آیت ہے دوستو۔ تو اس طرح سے نیکی کے بارے میں صرف ہمارے چہرے کا گھومنا یا سمتوں کا ٹھہرانا یہ صرف نیکی نہیں ہے، نیکی ہے وہ، لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اب دوسرا ایک حکم آ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ قانون، شریعت، قصاص کا حکم، ایمان لانے والوں کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قصاص کیا ہے؟ قصاص یعنی خون کا بدلہ، کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہو اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے کا جو فعل اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے
وہی اس کے ساتھ کیا جائے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس قانون کے بارے میں پوری دنیا میں جب اس کے پوری دنیا میں جیسے کہ اگر کسی قاتل کو قاتل نہ ٹھہراتے ہوئے اس کی کس طرح سے ہمارے عدالتوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نا اتفاقی یا جو دلوں میں جو خلش پیدا ہو جاتی ہے، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر کسی قاتل کے ساتھ، لیکن پھر آگے بھی وہ بھی دیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر اس میں اور بھی ایک چھوٹ ہے کہ اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی نرمی کرنا چاہتا ہو تو خوب وہاں دے کر اسے تصفیہ کرنا چاہیے اس کا، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خوب وہاں ادا کرے۔ جیسے کہ کبھی کبھی کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر مثال دیں تو عرب کنٹری کی لے سکتے ہیں کہ جہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، شخص مر جاتا ہے، تو ایکسیڈنٹ تو اچانک ہو جاتا ہے، اس کا کچھ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس کے بھائی یا اس کے رشتہ دار جو رہتے ہیں اس کو خوب بہا دے کر نرمی کے ساتھ اس کو تصفیہ کرتے، یا کبھی کبھی وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی مرضی تھی، ہو گیا، ایسا ہوتا ہے وہاں پر۔ لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو جیسے کہ ہمارے ہندوستانی قانون کے مطابق مطلب پورا وہ ثابت ہونا چاہیے، اور قتل کا جو مقدمہ ہے یا پھانسی کی سزا بہت ہی ریئر یا بہت ہی مطلب اس کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں یہ چیزیں ہے، لیکن یہ قانون اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے کیا کہا کہ عقل خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص میں زندگی ہے کا مطلب کیا ہے دوستو؟ مثلاً یہ کہ مقتول کا وارث قصاص میں زندگی کی یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کو پہلو میں جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا۔ مطلب یہ کہ زیادتی جو لوگ کرتے ہیں، اس لیے یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ ہمیں وہ راستے کے ساتھ خوب وہاں ادا کرے، اور اگر قاتل نے قتل کیا ہے تو اسی طرح اس کا قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مطلب زیادتی نہ بڑھے، ہم آگے نہ بڑھے، قصاص برابر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اگر مرد نے کیا ہے، آزاد مرد نے کیا ہے تو آزاد مرد سے وہ لیا جائے، اگر عورت اس میں یہ ہے مرتکب ہے تو عورت سے وہ بدلہ لیا جائے۔ تو قصاص مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اسی سے لیا جائے گا۔ آگے کیا فرمایا ہے؟ جیسا کہ ساری دنیا میں جیسے کہ آج کیا ہوتا ہے کہ قاتلوں کو بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہے اور قاتل کیسے بچ جاتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں۔ کس طرح سے جو ماحول اور پھر جو مجرم رہتا ہے وہ کھلے عام گھومتے رہتے ہیں، یا جو قاتل رہتے ہیں وہ کھلے عام گھومتے رہتے ہیں، اور سچ اور حق کی بات کہنے والے جیلوں میں رہتے ہیں، جو کہ آج کل ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ تو اللہ کا قانون جو ہے یہ دین فطرت، اسلام جس کو کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ قصاص، تو اس قصاص کے قانون کو جس طرح کے عرب کنٹریز میں یہ لاگو ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جو ہے دارالحرب جس کو کہتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے اس حکومت کے قاعدے قانون الگ ہے، لیکن اس کی کوشش میں یا اس کے نفاذ میں ہمیں کام کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو اب آگے کیا کہتے ہیں کہ آگے جیسے چل رہے تو آگے کہتے تم پر
فرض کیا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے تم وصیت ضرور کرو، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ دوستو یہ حکم کس لیے؟ اب یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہو، نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے۔ بعد میں جب وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا جو آگے سورہ نساء میں آنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام میراث کی توضیح میں حسب ذیل 2 قاعدے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حق کے حصے جو قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی ہو یا بیشی کی جا سکتی ہے، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیزیں بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے تک کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں پر ہے۔ آگے سورہ نساء میں یہ پورا قانون وراثت کا آئے گا، تب ہم انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن یہ ایک بیسک، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم بیسک جو قانون، شریعت کا قانون جو ہے وہ یہاں پر بات کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہے ایک یہ شریعت کے قانون کے مطابق، مطلب یہ بلو پرنٹ ہے، بلو پرنٹ کی ہے، اور آگے جو سورہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اس تک جانے تک سورہ نساء ہے، وہ سارے قانون اس میں آ گئے ہیں، پھر وہ ایک پختہ قانون بن چکا ہے۔ تو دوستو یہ باتیں، یہ چیزیں آج یہاں پر ہم نے ذکر میں آئی کہ جس میں نیکی کے بارے میں، نیکی کیا ہے اور نیک لوگ کون ہیں، اس کے بعد وصیت کی بات آئی، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے قصاص کا ذکر ہوا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح بنائے اور ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہماری ساری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔